السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، یہ رمضان شریف کا عشرہ آخر چل رہا ہے اور یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں عبادت کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ الیکشن کا بھی پیریڈ چل رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں، الیکشن بھی سر پر ہے اور یہ رمضان کا بھی آخری مہینہ ہے۔ کہنے کی خاص بات یہ ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے، میں اپنے کچھ خاص لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کے چکر میں اتنے سرگرداں ہیں اور الیکشن لڑانے میں اتنے محو ہو چکے ہیں کہ اب وہ رمضان شریف کے اس برکت والے مہینے کی برکتیں بھی لوٹنے سے قاصر ہیں۔ رات کو الیکشن کے چکر میں جاگ رہے ہیں، دنوں دن بھاگ رہے ہیں، پرچار میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں روزے چھوڑ دے رہے ہیں، کہیں نماز تراویح چھوڑ دے رہے ہیں، کہیں 5 وقتہ نمازیں بھی ان کی چھوٹ رہی ہیں یا آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ خدا را مسلمانوں، خدا کا خوف کھاؤ۔ یہ الیکشن آپ کی زندگی کا یہ ایک آپ کا ووٹ ڈالنا ایک ادھیکار ہے اور آپ ووٹ ڈالیے۔ ایک ووٹ ڈالنے کا دن آئے گا، وقت آئے گا، آپ ووٹ ڈالیے۔ یا اپنا پرچار پرسار کرنا تو اس حد تک کیجئے کہ آپ کی عبادت میں، آپ کے روزے میں، آپ کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت وہ لوگ بھی جو بھی اس الیکشن کے سرگرمیاں بھی نہیں چل رہی تھیں، جو دین کی طرف بڑی راغب رہتے تھے، دین کے لیے بڑے کوشاں رہتے تھے، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہے اور وہ الیکشن کے لیے بڑی مارا ماری، بڑی کوششوں میں اور بڑی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مرنے کے بعد میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے الیکشن کیسا لڑایا تھا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے الیکشن میں کتنی محنت کی تھی۔ مرنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا پرچار کیا تھا، آپ نے کس کو کتنی مضبوطی سے لڑایا تھا۔ ہاں، مرنے کے بعد تجھ سے یہ رمضان کا مہینہ ضرور پوچھے گا کہ میں تیری زندگی میں آیا تھا، تو نے کتنا حق ادا کیا میرا، تو نے کتنے روزے رکھے۔ تیرا رب تجھ سے پوچھے گا، میں نے تجھے رمضان کا مبارک برکت والا، عظمت والا، رحمت والا مہینہ دیا، دعائیں قبول جس میں ہوتی ہیں وہ مہینہ دیا، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں وہ میں نے تجھ کو دیا، مغفرت والا مہینہ دیا، لیکن تو نے اس مہینے میں کیا کیا؟ کیا قبر میں آپ کو یہ الیکشن بچا کے لے جائے گا؟ ہاں، الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس حد تک پرچار کر لیجئے کہ جہاں تک آپ کی عبادت پر فرق نہ آئے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، اللہ انہیں عقل سلیم دے، الیکشن لڑائیں گے تو اتنا لڑائیں گے کہ نمازیں تک چھوڑ دیں گے، روزے تک کا خیال نہیں، عبادت تک کا خیال نہیں۔ اور لیکن جس دن الیکشن کا دن آئے گا تو جہاں مسلم علاقے ہیں، افسوس کی بات، جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں ووٹ کا پرسنٹیج دوسری علاقوں کے مقابلے بہت کم رہتا ہے، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے۔ یار یہ تو پھر ایسے ہی ہو گیا نا کہ آپ نے شادی کی بڑی تیاریاں کی اور بہت تیاری کے بعد جس دن شادی کا دن آیا اس دن آپ بارات لے کر ٹائم سے نکلے ہی نہیں، اس دن آپ نے دولہا کو صحیح سے وقت پر منڈپ میں پہنچایا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، خدا را میری بات کو سمجھو، میرے اس گفتگو کے جو کہنے کا مقصد ہے اس کو آپ سمجھیں۔
آپ کتنا بھی پرچار کریں لیکن یہ قوم ووٹ کرنے کے لیے نہیں نکلتی۔ جب ووٹ کا دن آئے، الیکشن کا دن آئے، تمہارا اس وقت سب سے بڑا جو تمہارا ہتھیار ہے وہ تمہارا ووٹ ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے وجود، اپنے وقار اور اپنے شعار کو برقرار رکھ سکتے ہو، اور اسی کے ذریعے آپ اپنا فیوچر چن سکتے ہو۔ لیکن ہماری قوم کے تو حال یہ ہے کہ ووٹنگ کا پرسنٹیج اگر سب سے زیادہ کم ہے تو وہ میری قوم کا ہے۔ تمہیں سمویدھان نے یہ رائٹ دیا ہے، تمہارا یہ ادھیکار ہے، تو تم اس اپنے ادھیکار کا استعمال کرو، اس رائٹ کا استعمال کرو۔ آپ یا تو پرچار اتنا کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز، عبادت، روزہ ادھر ادھر ہو چلا جا رہا ہے، اور جس دن الیکشن کا دن آئے گا، ووٹ ڈالنے کا دن آئے گا، جس دن تم کو چننے کا وقت آئے گا کہ ہمیں کسے چننا ہے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے کون بہتر ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نکلتے نہیں گھروں سے، ووٹ نہیں دیتے۔ اس وقت تم کو پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ تو پھر وہی ہو گیا نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی آپ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ آپ نے پرچار اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، بھاگے دوڑے رہے کہ آپ اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے۔ رمضان جیسے برکت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں بھی آپ عبادتوں سے دور رہے، نمازیں روزہ نہیں کر سکے وقت پر۔ لیکن جس دن ووٹنگ کا وقت آیا اس دن گھر سے نہ نکل سکے۔ افسوس صد افسوس۔ میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ شور کم مچاتے ہیں، میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ غوغا کم کرتے ہیں، میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ہاؤ ہلا کم کرتے ہیں، لیکن جس دن ووٹ کا دن آتا ہے ان کا ووٹ کا پرسنٹیج بہت اعلیٰ پیمانے کا رہتا ہے۔ ان کا جو ووٹ کا جو کیلکولیشن اگر دیکھیں گے تو وہ جھڑ جھڑ کر ووٹ ڈالتے ہیں، اپنا کام چھوڑتے ہیں اس دن کا، کہیں آنا جانا وہ بھی ترک کر دیں گے، اور خاموشی کے ساتھ وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے، اپنے ادھیکار کا استعمال کرتے ہیں، اپنے رائٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میری قوم کو تو پتہ نہیں ہوش کب آئے گا، میری قوم کو تو پتہ نہیں ہوش کب آئے گا۔ میری قوم الیکشن لڑاتی نہیں ہے بلکہ لڑتے ہیں۔ کتنی جگہ جھگڑے ہو گئے الیکشن کے اوپر، لٹھ چل گئے، گولیاں چل گئیں، کیوں کہ ارے صاحب وہ فلاں پارٹی کو دینا، میں فلاں پارٹی کو دینا، بس اسی چیز کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا۔ یعنی شور اتنا مچاؤ گے، لڑاتے نہیں لڑتے ہیں۔ ایک الیکشن لڑانا، ایک لڑنا، لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑا بیٹھا ہے، خاندانی خاندانی سے لڑا بیٹھا ہے، پارٹیاں کر لی بستی میں، اور اسی الیکشن نے مسجدوں میں بھی جو ہے مطلب یہ کہ بانٹ دیا لوگوں کو، مسجدوں میں بھی پارٹیاں ہو گئی اس الیکشن کے چکر میں، اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس نے اس پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اس امام کے لوگوں، اس امام نے اس پارٹی کو ووٹ کیوں دیا؟ مسجدوں میں بھی تم نے پارٹیاں کر لیں، صف بندیاں کر لیں، لیکن جس دن تیرا مہر لگانے کا وقت آیا، جس دن ووٹ دینے کا وقت آیا، اس دن گھر سے نہیں نکلے، اس دن ووٹ نہیں ڈلوایا۔ کیوں؟ آپ جتنا آپ جھگڑے کر رہے ہو، جتنی کوشش کر رہے ہو، جس دن الیکشن اس دن کوشش کر رہے ہو نا خالی۔ جو لوگ معذور ہیں، کمزور ہیں، عمر دراز ہیں، نہیں جا سکتے پولنگ بوتھ تک، ان کو آپ اپنی سواری سے لے کے جائیے، اپنے ساتھ لے کر کے جائیے، ان کا ووٹ ڈلوائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو لے کے جائیے، ان کا ووٹ ڈلوائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چیز آپ کو میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ کرے گی شور مچانے سے۔ میری قوم میں جوش بہت ہے، ہوش نہیں ہے۔ خدا را ان جوشیلے نعروں سے باز آؤ، ہوش کے ناخن لو، ہوش کا کام کرو۔ تمہیں کیا کرنا ہے مجھ سے بہتر تم جانتے ہو۔
ایک بار جو تم نے کسی کو چن لیا وہ 5 سال تک پھر تمہیں دوبارہ چننے کی مہلت نہیں آئے گی۔ 5 سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے مستقبل کا فیصلہ اچھے سے کرو، عبادتوں کا خاص خیال رکھو۔ روز رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزوں کا خاص خیال رکھو، عبادت نہ چھوٹنے پائے الیکشن کے چکر میں۔ اور پھر جب ووٹ کا دن آئے تو ووٹنگ پرسنٹیج تمہارا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہی ایک تمہارا ادھیکار ہے، اس کو آپ استعمال کرو۔ بس یہی ایک پیغام میں دینا چاہتا تھا۔